اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان احمد صدر قریشی اور آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام جس کا عنوان ہے آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم پھر ایک بار دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے بات کریں گے، اور ہمارا موضوع ہے وہی ایلومیناٹی، فری میسنری۔ ناظرین، آپ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر بادشاہت کی تبدیلی، بڑے بڑے جرنیلوں کی تبدیلی، حکومتوں کی تبدیلی، اس قسم کے واقعات دیکھتے ہیں اور لگتا ہے جیسے کہ کسی ایک غیبی قوت نے یہ سارے کام کیے ہیں، اور عوام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بڑے بڑے اینکر حضرات، بڑے بڑے مذہبی اسکالر اور جسے کہتے ہیں بڑے بڑے دانشور بھی سچ و پنج میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ اچانک ہو کیا گیا، یہ کیسے جناب کون آ گیا سامنے، کیا سلسلہ ہے سلسلہ۔ ناظرین، میں اگر تھوڑا سا ماضی میں جاؤں گا آپ کو تو وہاں اس حوالہ دے کے آپ کو بات کروں گا، تو جو میری معلومات ہیں اور جو کچھ ہم نے اب تک پڑھا ہے اور دیکھا ہے اور جو کچھ سمجھ میں آیا ہے، جو ہمارے ریسورسز نے ہمیں بتایا ہے کہ 450 سالہ دور جو عباسی دور تھا اس کو ختم کرنے میں بھی اسی تنظیم کا ہاتھ تھا۔ صحیح معنوں میں اب سے 125 سال پہلے اس کو رشیا کے اندر اس تنظیم کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ مختلف دنیا سے تعلق رکھنے والے افراد نے ایک پروگرام کر کے وہاں پر آرگنائز کر کے اس کو دنیا میں پھیلایا 125 سال پہلے۔ اس سے پہلے بھی یہ تنظیم کام کرتی چلی آ رہی تھی، جو کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ تقریباً ہمارا جو دور ہے، جو دور نبوی کہلاتا ہے 1450 سال، یہ تنظیم بنی ہے 400 سال بعد، اور شیطانی قوت اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ اور دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے انقلاب رونما ہوئے ہیں اس کے اندر ان کا بڑا ہاتھ رہا ہے۔ ہٹلر جب چلا اور اس نے جناب علی تباہی مچائی پوری دنیا کے اندر، تو اس کو ٹکر دینے والی صرف یہی ایک تنظیم تھی جو اس کے راستے میں بہت ساری جگہوں پر رکاوٹ بنی، لیکن وہ کامیاب ہوا، اور اس طرح سے کامیاب ہوا کہ ان کے جو مین کردار تھے اس نے ان کو کنٹرول کر لیا۔ لیکن اس کے باوجود پھر یہ دوبارہ ابھری، اور جو چند یہودی ہٹلر نے دنیا میں زندہ چھوڑے تھے وہ صرف یہ بتانے کے لیے چھوڑے تھے کہ یہ دنیا کو تباہی کرنے کے لیے 5، 7، 10 خاندان یہودی جو میں چھوڑ رہا ہوں یہی بہت کافی ہوں گے، اور آج وہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ یہودیوں کا کوئی ٹھکانہ، کوئی مکان، کوئی ملک ان کے نام پر نہیں تھا، لیکن بعد میں انہوں نے جناب علی ایک ملک جو ہمارا فلسطین ہے اس کے اندر اپنی داغ بیل ڈالی، اور آج اسرائیل کے نام پر دنیا کے اندر ان کا ملک موجود ہے۔ اسرائیل کیا کر رہا ہے، دنیا کو کس طرف لے کے جا رہا ہے، اس پر بھی ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ فری میسنری کیا ہے، ایلومیناٹی کیا ہے، اس سے وابستگی لوگوں کی کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے۔ ان کا مقصد صرف شیطانی قوت کو سپورٹ کرنا اور مسلمانوں کو دنیا بھر کے اندر تباہ و برباد کرنا۔ اس کے لیے جس حد تک بھی انہیں جانا پڑے یہ جاتے ہیں، اور آج کے اس دور کے اندر کچھ نام ایسے ہیں جو میں اگر آپ کے سامنے لوں گا تو آپ میرے مارنے کو دوڑ جائیں گے، اور آپ کہیں گے نہیں یہ ممکنات میں سے نہیں ہے، یہ لوگ ایلومیناٹی کا ممبر نہیں بن سکتے، نہیں ہو سکتے، لیکن وہ ایلومیناٹی کا ممبر ہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کیا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ میں خود اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، مجھ پر بھی ایلومیناٹی کے لوگوں نے کام کرنا شروع کیا، لیکن ملیشیا کے اندر ایک ایسی تنظیم ہے، ایک ایسا گروہ ہے، ایسے لوگ ہیں جن سے میری خصوصی وابستگی ہے، جو شیطانی قوتوں کے اس عمل کو روکنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور ایلومیناٹی کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، اور الحمدللہ میں اس طرف جاتے جاتے بچ گیا۔ تو اس حوالے سے میرے پاس بہت ساری انفارمیشن، معلومات ہیں۔ مجھے پتہ ہے یہ پروگرام کرنے کے بعد میرے اوپر ایلومیناٹی کا جو ہے وہ پریشر آئے گا اور کس طرح سے آئے گا، لیکن الحمدللہ جو قوتیں میرے ساتھ اس وقت کار فرما ہیں وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دنیا بھر میں تیار ہیں اور کر رہی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو ان کے چنگل سے نکالنے میں کامیاب ہوئی ہیں، لیکن مہاتیر محمد کو اس چنگل سے نہیں نکال سکی۔ اس کے علاوہ اپنا سعودی عرب کے فرما رواں اس وقت جو ہے شاہ سلیمان صاحب،
وہ بھی اس کا شکار ہیں۔ بل گیٹ تو اس کا ممبر ہے ہی۔ اس کے علاوہ جناب علی جو انڈیا کے وزیر اعظم ہیں مودی صاحب، وہ بھی اس کے ممبر ہیں۔ ایک اور بڑا نام ہے، اگر میں لوں گا تو وہ قبل از وقت ہو جائے گا، جو اسلامی دنیا کا لیڈر بھی ہے، لیکن وہ ان کا تعلق بھی جو ہے ایلیمناٹی سے بڑا گہرا ہے۔ پاکستانی نہیں ہے وہ، بتا دوں کبھی لوگ کا ذہن چلا جائے گا عمران نیازی صاحب کی طرف، کیونکہ میرے اکثر پروگرام ان کے برخلاف جاتے۔ اب یہ سارے بڑے بڑے لوگ جو ہیں اور دنیا کے اندر اس کے زیر اثر رہے۔ ہاں، پاکستان کا ایک بہت بڑا نام جو حال ہی میں ابھی ریٹائرمنٹ کر کے گیا ہے، وہ بھی ایلیمناٹی کا ممبر رہا ہے۔ اب جو موجودہ اس وقت ذمہ دار لوگ ہیں، ان میں سے میں ابھی تک اطلاعات نہیں ملی ہیں کہ کون کون اس کے ممبر ہیں، لیکن ایک نام جو میں نے ابھی کہا کہ ابھی ریٹائر ہو کے باہر گیا ہے، وہ ایلیمناٹی کا باقاعدہ رجسٹرڈ ممبر۔ تو اب ان حالات کے اندر جب ہمارے اسلامی ممالک کے اندر ایلیمناٹی کا زور ہو اور وہاں ہمارے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز افراد جو ہیں وہ اس کے ممبر ہو، تو کیوں نہیں وہ کامیابیاں حاصل کریں گے؟ اچھا، ان کے مقاصد کیا ہیں؟ ان کے مقاصد یہ ہیں کہ فتنہ دجال جو بس سر اٹھانے والا ہے اس کو سپورٹ کرنا، اور اس کے مخالف کون ہے؟ ہمارا ملک وطن پاکستان، کیونکہ اس کو اسرائیل کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا۔ اب میں نے ایک اور بات بھی بتانی تھی آپ کو کہ دنیا کے اندر اب جو حالات رونما ہونے جا رہے ہیں، تبدیلیاں آنے والی ہیں، تو شاید میں نے پہلے پروگرام میں اپنے بات کہی ہے، نہیں مجھے یاد نہیں، لیکن میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، افغانستان ایک ایسا ملک ہے جو آئندہ آنے والے چند سالوں کے اندر دنیا کے اندر اسلامی بلاک کے اندر ایک اہم کردار ادا کرے گا، اور آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا اسلامی ملک کہلائے گا، کیونکہ باقی اسلامی ممالک کی آبادیوں کو ویسے ہی دجالی فتنے کے ذریعے ختم کر دیا جائے گا، کہیں بم گرائے جائیں گے، کہیں جو ہے وبائیں پھیلائی جائیں گی۔ یہ سارا کام ایلیمناٹی اور فری میسنری کے ایک پلان کا حصہ ہے۔ ناظرین، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اسلامی بلاک کے لوگ، ہمارے اسلامی ذہن رکھنے والے لوگ، ہمارے اکابرین علماء اکرام اور بہت بڑے بڑے مذہبی اسکالر اس حوالے سے بہت کچھ کہہ گئے ہیں، لیکن اس چیز کو منظر عام پر نہیں آنے دیا جاتا۔ اگر کوئی پروگرام لوڈ بھی کر دیا جاتا ہے تو اس کو جو ہے یوٹیوب سے اور دوسرے جگہوں سے جو ہے نا وہ ڈیلیٹ کروا دیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اس کے پیچھے بھی انہی فری تنظیموں کا ہاتھ ہے۔ ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، ہمارے ملک وطن پاکستان کے اندر جو اس وقت موجودہ حالات ہیں، یوتھ کے اندر بہت سارے لوگ ایلیمناٹی کا ممبر بن چکے ہیں۔ انہیں نہیں پتا کہ وہ شیطانی قوتوں کے اعلی کار ہیں۔ ان کے سامنے کوئی اسلامی تنظیم کا نام رکھا جاتا ہے، ان کے سامنے کوئی مذہبی تنظیم کا نام رکھا جاتا ہے، ان کے سامنے کوئی سوشل تنظیم کا نام رکھا جاتا ہے۔ ایک پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ اس طرح سے، اور خاص طور سے کراچی کے اندر جو آپ نے دیکھا ہوگا ڈیفنس کلفٹن کا علاقہ، لاہور میں گلبرگ وغیرہ کا علاقہ، جہاں چھوٹے چھوٹے کلبز بن گئے ہیں، نائٹس کلبز، وہاں ڈانس مجرے وغیرہ اس قسم کے سارے انتظام ہوتے ہیں، اور ینگسٹر اس میں جاتے ہیں۔ خاص طور سے یونیورسٹی کی لڑکیاں جو ہاسٹل وغیرہ میں رہتی ہیں، ان کو وہاں لے جایا جاتا ہے، ان کو باقاعدہ ایک اچھا انسینٹیو دیا جاتا ہے، اور ان سے وہ سارے کام کرائے جاتے ہیں جو اسلام کے اور ہمارے ملک کے خلاف ہوں۔ تو یہ سارا کچھ اس کے پیچھے ہاتھ جن لوگوں کا ہے وہ ہیں ایلیمناٹی کے ممبر، اور جو سارا یہ کام کر رہے ہیں۔ ان کے مقصد کیا ہیں؟ اچھا، سب سے اہم ایجنڈا ان کا کیا ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر مذہب کے ماننے والے نہ رہیں۔ اب چاہے وہ کوئی سا بھی مذہب ہو، چاہے وہ ہندو مذہب ہو، چاہے وہ سکھ مذہب ہو، چاہے وہ عیسائی مذہب ہو، چاہے وہ مسلم ہو، اور سب سے زیادہ ان کے راستے میں رکاوٹ جو ان کو نظر آتا ہے وہ اسلامی ملک یعنی اسلام ہے، تو اس کے اوپر ان کا زیادہ زور ہوتا ہے۔ ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ جو انڈیا کے وزیر اعظم ہیں اس وقت نریندر مودی، وہ بھی ایلیمناٹی کے ممبر ہے۔ تو اب اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنے بڑے بڑے نام میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اور آپ کو ایک نئی اندر کی خبر اور بات اس پروگرام کے اندر دے رہا ہوں، وہ بات سیاسی ہے، لیکن میں یہاں بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کئی پروگراموں کے اندر، کہ پاکستان کے لیے آنے والا ستمبر جو ہے وہ ستمگر ہو سکتا ہے، اور ستمگر اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ ایلیمناٹی کے زیر اثر
جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ایک بار پھر چھڑ جائے. اس کے لیے انہوں نے ستمبر کا مہینہ منتخب کیا ہوا ہے اطلاعات کے مطابق. اسی لیے میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ الیکشن بہت دور ہیں، الیکشن بہت دور ہیں، الیکشن بہت دور ہیں. ناظرین، اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کا توڑ کس طرح سے کریں اور اپنے نوجوانوں کو کس طرح سے بچائیں. تو ہمیں اسلام کے اصل حقائق جو ہیں وہ نوجوانوں کے اندر شیئر کرنے ہوں گے. اس کی بہت سخت ضرورت ہے. میری تمام اکابرین اسلام سے اور خاص طور سے ہمارے اینکر حضرات و ہمارے دانشوروں سے جو مختلف ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے یوٹیوب چینل بنائے ہوئے ہیں، اپنے اپنے بلاگ بنائے ہوئے ہیں، کہ خدا را اس طرف توجہ دیں. آنے والی نسل کو اس فتنے سے بچانے کے لیے اس کے حقائق ان کے سامنے لائیں. میں تھوڑا سا کچھ آپ کے سامنے لایا ہوں. لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے، میں یہ جانتا ہوں بہت کچھ ہے. تو ان سے بھی میری گزارش یہ ہے کہ اس کمپین میں ساتھ دیں اور یہ ایلیمناٹی کے جو لوگ ہیں اور جو فری میسر تنظیم ہے، ان لوگوں کو اصل چہرہ عوام کے سامنے لائیں تاکہ ہمارے سادہ نوجوان اور بچے بچیاں اس سے بچ سکیں اور اپنے اصل یعنی اسلام کی طرف آ سکیں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے قرآن مجید فرقان حمید پیارے آقا سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرما کے بتا دیا کہ اس کے اندر دنیا کے اختتام تک کا سارا علم موجود ہے، تو اس سے استفادہ حاصل کریں. ناظرین، آج کا یہ مختصر سا پروگرام ہے، لیکن میں نے اس میں چند اشارے آپ کو دیے ہیں کہ کون کون لوگ اور کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو ایلیمناٹی کے ممبر ہیں. اس میں سب سے اہم ممبر جو ایلیمناٹی کا ہے وہ ہمارا جو سعودی عرب کے شاہ محمد سلیمان ہے. بہت شکریہ. اجازت چاہتا ہوں آپ کو. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آئندہ اس حوالے سے اور مزید معلومات اکٹھی کر کے آپ کے سامنے شیئر کروں گا، اور آپ سے امید کروں گا کہ آپ میرے اس پروگرام کو پسند بھی کریں گے اور دوسرے لوگوں میں شیئر بھی کریں گے، تاکہ ہمارے سادہ لوگ نوجوان اس فتنہ تنظیم سے، جو شیطانی تنظیم ہے جس کا مقصد جو ہے وہ دجال کے فتنے کو اجاگر کرنا ہے اور مسلمانوں کے مقابلے میں اس کو کھڑا کرنا ہے، اس سے بچ سکیں. پاکستان زندہ باد.